دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو نفیس ہاشمی کا سلام عرض ہے۔ ناظرین محترم، قرۂ ارض پر جا بجا فطرت کے ایسے نظارے بکھرے پڑے ہیں جو نظروں اور دل و دماغ کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ مغربی امریکی ریاست نیو میکسیکو میں واقع وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ایک صحرا بھی شامل ہے، جہاں اجلی ریت کے بگولے رقص کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ہوا کی لہروں کے ساتھ روشن ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے خانہ بدوشوں کی طرح اپنی جگہ بدلتے ہیں۔ نیو میکسیکو کے اس ریگزار کا شمار امریکہ کے سفید شفاف ریت کے سب سے بڑے صحرا کے طور پر ہوتا ہے، جہاں ریت پر قطار بنی ہوئی لہریں سمندر کی سطح پر بننے والی لہروں جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ناظرین محترم، جب وہاں آندھی چلتی ہے تو ریت اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ڈانپ دیتی ہے۔ چمکیلی سفید ریت کے ٹیلوں نے وہاں کے ماحول پر گہرے اثرات ڈالے ہیں اور وہاں پودوں اور جانوروں کو سخت موسمی حالات میں زندہ رہنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس صحرا میں کچھ ایسے پودے اگتے ہیں جن میں یہ خصوصیات ہوتی ہے کہ ان کی تیزی سے نشوونما ہوتی ہے تاکہ اس سے پہلے کہ ٹیلے اپنی جگہ بدلیں وہ پھل پھول سکیں۔ اسی طرح وہاں بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے جانور بھی پائے جاتے ہیں جن کی رنگت ریت کی ہی طرح سفید ہوتی ہے تاکہ وہ ریت میں چھپ کر خود کو ان نظروں سے بچا سکیں جو ان کے شکار کے تعاقب میں ہوتی ہے۔ نیو میکسیکو کے اس صحرا کو سفید ریت کی قومی یادگار کہا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے ہر سال 5000 سے زائد سیاح یہاں پر آتے ہیں اور اجلی ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کر ریت کے سمندر کا نظارہ کرتے ہیں۔ قرۂ ارض کا یہ عظیم قدرتی عجوبہ کیسے وجود میں آیا، یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، یہ ذکر ہے آج سے تقریباً 25 کروڑ سال پہلے کا۔ اس زمانے میں یہ علاقہ ایک بڑے سمندر کی تہہ تھا۔ یہاں پر چونے اور معدنیات کی بڑی مقدار موجود تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کا پانی آہستہ آہستہ خشک ہو گیا۔ چونا اور معدنیات جپسم کی چٹانوں میں تبدیل ہو گئے۔ بارشوں کا پانی پہاڑوں پر سے جپسم اپنے ساتھ بہا کر جھیل میں لے گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھیل بھی خشک ہو گئی، لیکن سفید جپسم وہیں باقی رہا اور اس نے ریت کی شکل اختیار کر لی۔ سفید ریت کی اس قومی یادگار میں موجود ریت دوسری ریت سے مختلف ہے کیونکہ یہ جپسم سے بنی ہے۔ عام ریت پانی میں حل نہیں ہوتی، جبکہ جپسم پانی میں بآسانی حل ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر تقریباً 400 قسموں کے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو زیادہ تر پرندوں اور کیڑے مکوڑوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔